بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ کیا باغ فدق کی جائیداد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر تھی اور انہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنی دختر فاطمہ علیہ السلام کو سونپ دی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس جائیداد کو اسلامی سلطنت کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی فدق کی جائیداد کو ان سے واپس مانگنے کے لیے تشریف لے گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں فدق کی یہ جائیداد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کبھی بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ میری پیاری بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ محترم ساتھیوں، باغ فدق کی حیثیت مال فے کی تھی۔ مال فے ایک ایسا مال ہوتا ہے جو مسلمانوں کو غیر مسلموں، کفار اور مشرکین کے ساتھ بغیر جنگ کے علاقہ یا اثاثہ جات حاصل ہو جاتے ہیں۔ مال فے مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال فے کو جہاں چاہتے تھے، جیسے چاہتے تھے استعمال میں لاتے تھے۔ سوال وہاں پر اٹھائے جاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ جائیداد انہوں نے اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کر دی، تو یہ جائیداد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کس بنیاد پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے واپس لی؟ شیعہ اور بعض اہل سنت علماء کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے اس وقت دیا تھا جب آیت ذو القربہ یعنی یہ نازل ہوئی اور پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا گیا کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اہل شیعہ کے موقف کے مطابق واقعہ فدق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کے بعد پیش آنے والے واقعات میں سے ایک ہے، جس میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے حکم پر فدق کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چھین کر بیت المال میں شامل کر لیا گیا۔ شیعہ علماء اور مفسرین اور دیگر تاریخ دان اس بات پر مصر ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک حدیث جسے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور نے نہیں سنا، اس سے استدلال کرتے ہوئے مدعی ہوا کہ انبیاء کسی چیز کو بطور میراث نہیں چھوڑا کرتے، جس پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ فدق کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے ہی مجھے بخش دیا تھا۔ شیعہ علماء اور مورخین کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام اور ام ایمن رضی اللہ عنہا کو گواہ کے طور پر پیش بھی کیا۔ بعض مصادر کے مطابق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی گفتگو سننے کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے فدق پر حضرت زہرا علیہ السلام کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک سند تحریر کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے اس سند کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چھین کر پھاڑ دیا۔ ایک اور نقل کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ زہرا کے گواہوں کو رد کیا اور فدق واپس کرنے سے انکار کر دیا، تو اس موقع پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مسجد نبوی کا رخ کیا اور وہاں پر ایک مفصل خطبہ دیا جو کہ خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں آپ نے اس خلافت کو غصب کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے انبیاء کرام کے میراث نہ چھوڑنے پر مبنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سراسر قرآنی آیات کی خلاف ورزی قرار دے دیا اور اس مقدمے کو قیامت کے دن خدا کی عدالت پر موکول فرمایا۔ اس واقعہ کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق سے ناراض ہو گئیں اور اسی حالت میں اس دنیا سے دوسرے جہان کی طرف رخصت ہوئیں۔ اہل شیعہ کے یہ موقف نہایت سخت اور متضاد اور متصادم معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ دیگر تاریخی کتابوں میں اور خاص طور پر اہل سنت کے مواخذ میں بالکل اس کے برعکس اور الٹ روایات اور مورخین درج ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی باغ فدق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے وہ باغ فدق سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے واپس لیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبیوں کی کوئی بھی میراث نہیں ہوتی، اور نبی جو بھی مال چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا امت کا مال ہوتا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس فدق کی جائیداد سے غریبوں
غریبوں، محتاجوں اور بیواؤں کی مدد فرمایا کرتے تھے اور باقی مال کو حکومتی اقدامات کو چلانے کے لیے بیت المال میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں چلنے والے معاملات کو میں بھی خلیفہ اسلام ہونے کے ناطے ویسے ہی چلاؤں گا جیسے خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں ان معاملات کو چلاتے تھے۔ اور جہاں تک سوال ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھیں، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ناراض نہ رہی تھیں، بلکہ ان دونوں مقدس ہستیوں کے درمیان مصالحت ہو گئی تھی۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث بیان کی تھی کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، اس حدیث کے راوی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اہل تشیع کے راوی علامہ تابش واقدی اپنی تصنیف ارواح الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اسلام منتخب ہوئے تو اسلامی سلطنت کے انتظامات کو چلانے میں انہیں سخت مشکلات درپیش ہوئیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا سے اور دیگر صحابہ علیہ اجمعین سے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ انتظامات کا خرچہ کیسے پورا کیا کرتے تھے، تو کسی نے بتایا کہ باغ فدق کی جائیداد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خرچوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مشورے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کی جائیداد کو اسلامی سلطنت اور بیت المال کے قبضے میں لے لیا اور اس کی مدد سے اسلامی سلطنت کے امور کو چلانے لگے۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق کی جائیداد میں اپنا حصہ مانگا جس کی کہ وہ حقدار بھی تھیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں واپس لوٹا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی اور نبیوں کا سارا مال جو وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کا مال ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں بھی اس مال کو ایسے ہی استعمال کیا کرتے تھے جیسے کہ اب میں استعمال کرتا ہوں۔ اگر اہل تشیع کے اس موقف کو درست مانا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر اعتراضات اٹھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے معاملات میں اپنی اہلیہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا حق ان کو واپس دلانے کے لیے خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے گفت و شنید کیوں نہ کی، جبکہ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلفۂ راشدین کے ساتھ تعلقات بہت خوشگوار تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور خلافت میں قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی خلافت کے معاملات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مفید مشوروں سے بھی نوازتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان مقدس ہستیوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے سے باز رہنا چاہیے۔